بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو ایصال ثواب کے حوالے سے وہ میسج ہے جس کو ملت اسلامیہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کی ٹرم میں مکمل وضاحت کر دی اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے اور ہمیں نت نئے ایجاد کردہ طریقے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن، 40ویں دن یا سال کے سال کھانا کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تمام بدعات ہیں۔ آپ کبھی بھی صدقہ دیجئے، زندگی بھر صدقات کیجئے، وہ چیزیں خاص مت کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خاص نہیں کی۔ ویورز، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کے وہ طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دیے، کیا کافی نہیں؟ اگر کافی ہیں تو صرف ان طریقوں کو فالو کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور اس اختلاف میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں جس کو ہمارے اذہان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آئیے ایصال ثواب کے متفق ذرائع جانتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں جو اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 چیزیں مینشن کر دیں۔ دیکھیں، دنیا میں اگر ہم نے اپنے عزیز کو ایک سٹی سے دوسرے سٹی یا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کچھ پارسل کرنا ہو تو ہم ریلائبل سورسز یوز کریں گے، لیکن جب ہماری آخرت کا معاملہ آتا ہے ہم کیوں سنی سنائی یا آباء و اجداد کے طریقوں پر چل پڑتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایصال ثواب کے بیسٹ ویز بتا دیے تو کیا ضرورت ہے ان سے ہٹ کر کچھ بھی کرنے کی؟ وہ بیسٹ ویز کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کا فوراً فائدہ میت کو قبر میں پہنچتا ہے۔ اپنی دعا کے ذریعے اپنے والدین کو نیکیاں پہنچائیں۔ والدین کے ہوتے ہوئے آپ ان کے لیے یوں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کے حسن سلوک کے پہلے سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہماری دعاؤں سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے، جب کسی شخص کا درجہ برزخ میں بڑھایا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا، یعنی مجھے اپ گریڈ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مثلا آپ اپنی مثال لے لیجئے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی ہو اور آپ کو بزنس کلاس میں بیٹھنے کو کہا جائے تو آپ حیرت سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے فلاں بچے نے آپ کے لیے یہ کیا۔ بالکل اسی طرح برزخ میں بھی لوگوں کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں ان کے اپ گریڈ ہونے کے لیے
پیچھے والوں کی نیکیاں کام آتی ہیں، خصوصاً اولاد کی، اور اولاد کے نیک اعمال میں سے سب سے افضل عمل دعا ہے، ولد صالح يدعو له۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ جس سے میت کو قبر میں قیامت تک فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے صدقۃ جاریہ، وہ کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو چل رہا ہے، جیسے مسجد بنانا، مدرسہ، ہاسپٹل، بے روزگار کے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کرنا، یا کوئی نلکا یا کوئی واٹر سسٹم، کوئی درخت جس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھا سکیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب میت کو قبر میں بھی ملتا ہے۔ تیسرا طریقہ جس سے میت کو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی کو علم سکھا دیں، اگر سکھانے کی طاقت نہیں، عالم نہیں، تو کسی عالم کے میسج کو نشر کر کے، آگے شیئر کر کے، آگے پھیلا کر صدقہ جاریہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی ڈپازٹ ہوتی ہیں، ایسا اکاؤنٹ ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ آپ کے اپنے تخلیق کرتا ہے، سنت میں اس کا کوئی پروف نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔